بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا رشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کیا لگتے تھے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا کفیل بنایا؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام آرمیہ کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، آہستہ یعنی اپنے دل میں ہی دعا کی یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے، یعنی ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں۔ جب وہ بوڑھے ہوئے، فرزند کے واسطے سر اپنا سجدے میں رکھ کر کہا، اے پروردگار، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر پہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال بھی آ گئے ہیں، اور میں پھر بھی تجھ سے شرما کے فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو طعنہ نہ دیں، اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ بس ایک خدا مجھے عنایت فرما ایک خوبصورت اولاد، تاکہ وہ میرا ولی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو۔ اے میرے پروردگار، حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے زکریا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی، نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے، اے رب، کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور میری عورت بھی بانجھ ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتوں نے کہا، اے زکریا علیہ السلام، خداوند کریم نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات دن بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا اور تیرے جسم کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بس زکریا علیہ السلام نے 3 رات 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہ نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے۔ اور ان کی ماں کہا کرتی تھی، اے بیٹا، کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے؟ تو وہ بولے، میری ماں، خداوند کریم نے مجھے باہر کھیلنے واسطے پیدا نہیں کیا ہے، اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے اور پھر دن و رات روتے رہتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، اے رب، میں نے تجھ سے ایک ولی مانگا تھا، وہ تو نے مجھے عنایت کر دیا اور میں بہت خوش ہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عنایت فرمایا وہ دن رات روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا، اور اسی وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، زکریا، تو نے مجھ سے ایک صالح بیٹا چاہا تھا، اور میں نے تجھے ویسا ہی دیا جیسا تو نے مجھ سے مانگا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے ہی بندوں کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب روز میری محبت میں رویا کریں اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے، اور میرے سوا کسی سے امید نہ لگائے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا کا شکر کیا، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ اگر یہ بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو وہ اور بھی زیادہ روئے گا، اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ وصیت سن رہی تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی وہاں پر ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی تمام باتوں کو سن رہے تھے۔
اور ان سب کو معلوم تھا حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت بہشت و دوزخ کا بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ اس ایک گناہگار کا نام لکھا ہے جو اس میں داخل ہوگا، اور بہشت کے 8 دروازے ہیں، اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں پر اللہ کا فضل بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ پاک اپنے ان لوگوں کو بھی اس میں داخل کرے گا جن کے اعمال کچھ نہ ہوں گے، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم سب یہاں پر سلامتی کی خاطر اور نیک اعمال کی وجہ سے جمع کیے گئے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ سب ایک گوشے میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ وہ اچانک سے اٹھے اپنے باپ کی بات سنتے ہوئے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہی۔ وہ کہیں بھی نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن اور رات پہاڑ پر بیٹھ کر روتا رہا، اور رات کے ٹائم فلانی غار پہ جا کے سو جاتا۔ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں پہ جا کر تمام دن غار کے پاس بیٹھی رہی۔ جب شام ہوئی یحییٰ علیہ السلام نے غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا۔ انہوں نے چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا ختم کر دے، اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو۔ کافی پوچھنے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اماں جان میں کیوں خاموش رہوں؟ مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے، اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے کب کہاں لے جائے۔ میں اسی وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ بہرحال ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر واپس لے آئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف 7 برس تھی۔ انہوں نے مسجد جا کر ایک کونے میں خدا کی عبادت شروع کر دی اور اسی پہ مشغول رہے۔ انہی واقعات کے چلتے حضرت مریم علیہ السلام، جو کہ بھتیجی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے کزن تھے، عمران جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے اور رشتے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بھائی بھی تھے۔ اگر ہم اسے حضرت داؤد علیہ السلام سے سمجھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا ریام۔ ریام سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک تھا ریبام۔ ریبام سے عمران، حضرت مریم علیہ السلام اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یعنی ان سب کا تعلق ایک ہی گھرانے سے تھا، اور یہ سارے بنی اسرائیل کی طرف سے تھے۔ بنی اسرائیل جو قوم حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی، اور اسی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور بہت سے نبی اس قوم کی طرف سے تشریف لائے۔ صرف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو بنو قریش کہلاتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری اور ان کا کفیل حضرت زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ وہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح ایک کمرے میں بیٹھ کر عبادت خدا کرتی رہتی، اور اللہ تعالیٰ انہیں مختلف طرح کے انواع و اقسام کے کھانے بھی عطا کرتا۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا، اے مریم تجھے یہ کھانا کون دیتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جو تیرا اور میرا اور تمام جہان کا مالک ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتے قوم بنی اسرائیل نے شرارتیں شروع کر دی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی تھی، جو کفر سے کبھی نہ نکل سکے، اور وہ سازشیں کرتے رہے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کی۔ اسی باعث حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے نکل کے ایک جنگل پر درخت کی جانب جا کر بیٹھ گئے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے وقت دیکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چلے گئے۔ وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچ گئے۔ اس درخت کے ارد گرد انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر وہ حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں ہی پھر کہنے لگے کہ ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا،
وہ یہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ وہ کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا۔ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر گئے تو ان کی قمیص کا ایک حصہ باہر رہ گیا، جس سے ان مردودوں نے انہیں پہچان لیا۔ شیطان نے انہیں کہا کہ اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا منگوایا اور اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی دوران جب وہ آرا چلا رہے تھے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے، تو ان کے سر مبارک پہ آرا جا کے لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے منہ سے اف کی آواز نکلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے زکریا، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا خدا ہر چیز پر قادر ہے اور حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ تو نے اس درخت سے پناہ لی، اسی درخت سے پناہ مانگ اور صبر کر۔ بس زکریا نے جب آرا چل رہا تھا تو اف تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرح خدا کو سونپ دی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ کچھ کافروں نے زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر دیا۔ یہ سن کے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک بہت ہی معزز اور بہت ہی افضل اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ اپنے نبی، رسول اور پیغمبروں سے بہت ہی محبت فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت سے پناہ لی تو یہ چیز اللہ پاک کو بری لگی تھی۔ اسی جانب اللہ پاک نے ان کی روح کو وہیں پر قبض کر لیا۔ اگر آپ لوگ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں۔ اور اگر آپ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔